للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی عام قول کی بنیاد پر جامع کی کون کون سی وجوہات یا کون سی تصویریں بن سکتی۔ تو پہلے 3 تصویریں بیان ہو چکی ہیں، آج چوتھی وجہ یا چوتھی تصویر جامع کی عام قول کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی واضح لفظ کو وضع کرتا ہے کسی معنی کے لیے، تو اگر جیسے نماز کی مثال انہوں نے دی کہ تامت الاجزاء و شرائط کے لیے لفظ صلاح وضع ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ استعمال جو ہوا اس میں تھوڑا بہت ناقص یا زائد، کچھ اجزاء زائد ہو جائیں یا ناقص ہو جائیں، تو تسامحاً اس کو بھی حقیقی معنی میں 2 صورتوں میں لے کے آ گئے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے سکاکی نے دعویٰ کیا کہ حقیقی ہی استعمال ہے لفظ اسد کا حیوان مفترس میں بھی اور رجل شجاع میں، حقیقہ ادعائیہ ہے، یا تو آپ حقیقہ ادعائیہ مان لیں کہ جو نماز کے کچھ اجزاء ارکان کم ہیں یا زائد ہیں تو اس کو سکاکی کے نظریے کے تحت وہ بھی استعمال حقیقی ہے زائد و ناقص میں بھی، اور یہ حقیقہ ادعائی ہے، یا پھر آپ واضح تعینی مان لیں، یعنی حقیقی ہے واضح معنی استعمال ہے جو لفظ وضع ہوا ہے صلاۃ زائد یا ناقص اجزاء کے لیے وہ ہے استعمال حقیقی، لیکن یہ ہے کہ واضح تعینی وہ واضح تعینی نہیں ہے جو کثرت استعمال والی، یہ واضح تعینی ہے یعنی اصل جو معنی تامت الاجزاء و شرائط اس معنی میں، اور یہ جو زائد اور ناقص اجزاء اس معنی میں مشابہت ہے، صورت میں مشابہت ہے یا اثر میں مشابہت ہے۔ مشابہت 2 جہتیں بیان کی، یعنی یہ بھی اسی طرح نماز وہی شکل و صورت ہے جس میں کچھ جز کم ہے یا زیادہ ایک آدھ، اور یا اس کا اثر وہی ہے جیسے وہ نماز جو ہے نا اس کا اثر ہے مثلا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی وہی اثر ہے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے اثر میں یا شکل میں وہ کہتے ہیں اس کو بھی واضح تعین کی طاعت استعمال لفظ صلاح زائد اجزاء میں یا بعض ناقص اجزاء میں استعمال حقیقی قرار دیں گے، یا حقیقہ ادعائی یا سکاکی والی، یا حقیقتاً واضح تعینی ہے لیکن کثرت استعمال سے نہیں ہے۔ مشابہت جو ہے وہ ہو گئی چاہے صورت میں چاہے اثر میں، تو وہ بھی حقیقی انہوں نے استعمال اس کو قرار دیا۔ تو یہ اصل دعویٰ ہے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا عام یعنی صحیح والفاسد میں، تو اس بنیاد پہ جامع جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی استعمال حقیقی ہوگا، چاہے ناقص میں بھی استعمال ہے وہ استعمال حقیقی ہے، مجازی نہیں۔ اور جامع یہ ہے کہ وہ تامت الاجزاء اور ناقص دونوں کے لیے لفظ صلاح وضع ہوا ہے اور حقیقتاً وضع ہوا ہے، مجازاً نہیں ہے۔ تو یہ جامع ہے۔ تو اب اس پوری بات پہ ایک انہوں نے مثال بھی دی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک ملاحظہ وہ یہ ہے کہ آپ عام قول کی بنیاد پہ یہ بات نقل کر رہے ہیں، اور عام قول کی بنیاد پہ یعنی فاسد کو بھی صلاۃ کہتے ہیں اور صحیح نماز کو بھی صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ اب آپ جو تصویر پیش کر رہے ہیں کہ ناقص اجزاء بھی ہوں تو استعمال حقیقی ہے، زائد اجزاء بھی کچھ ہوں تو استعمال حقیقی، آپ یہ تصویر پیش کر رہے ہیں جامع کی، اور جب یہ پیش کر رہے ہیں تو اس جامع کی بنیاد پر تو پھر فاسد ہے ہی، فرد کوئی نہیں، یعنی پھر بھی آپ اس کو بے شک اس کا اجزاء ناقص ہیں پھر بھی آپ کو حقیقتاً صلاۃ کر رہے ہیں، بے شک اجزاء ناقص ہیں، فقہی اعتبار سے تو وہ فاسد ہے، لیکن آپ کے اس جامع کے اعتبار سے وہ نماز صحیح ہے کیونکہ حقیقتاً اسے نماز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجازاً نہیں کہہ رہے۔
تو ہونی تو یوں چاہیے، پھر وہ نماز صحیح ہونی چاہیے، حالانکہ وہ نماز فاسد ہے۔ تو یہ ایک ایسے ملاحظہ وہ حقیقت نہ رہا ہے۔ ہاں جی، نماز حقیقتاً کہتے ہیں۔ یہی تو میرا اشکال ہے کہ جو نماز ہے ہی باطل، جو ہے ہی اس کو حقیقتاً اگر نماز کہتے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں دوبارہ، یعنی حقیقتاً وہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، وہی نا، یعنی شارع مثلا شارع نے کہا کہ عید الصلاۃ، شارع نے کہا عید تو عید الصلاۃ، تو پہلی صلاۃ جو ہے وہ فاسد ہے شارع کی نگاہ میں۔ اگر پہلی صلاۃ کو بھی حقیقتاً کہیں کہ وہ واقعاً نماز ہے تو پھر تو وہ اعادہ کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی حقیقتاً ہے، وہ جو الفاظ ہے حقیقی بات یہی ہے، یعنی فاسد کا بھی شامل ہے اور صحیح کا بھی شامل ہے۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، فاسد نماز کو بھی نماز حقیقتاً کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقی بات جو ہے وہ آواز ہوئی ہے، تعین نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حقیقتاً استعمال ہے، ٹھیک ہے، لفظ صلاۃ کا فاسد نماز میں استعمال حقیقی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ یوں کہیں گے تو پھر اس کو نماز، اگر وہ حقیقتاً نماز ہے تو پھر اس کو ہاں تو وہ فاسد تو نہیں ہے، پھر وہ فاسد، زیادہ کی ضرورت نہیں، وہ فاسد نہیں آپ اس کو کہہ سکتے۔ میرا ملاحظہ بس اتنا ہے۔ اللہ کل حال یہ ان کا رضی۔ اب انہوں نے ایک مثال دی حلوے کی، پتہ نہیں مولویوں کو حلوہ زیادہ پسند تھا، یہ حلوہ کے علاوہ کوئی چیز میٹھی اتنی اس زمانے میں نہیں ملتی تھی، بعد میں زیادہ قسمیں آ گئی میٹھی چیزوں کی، ٹھیک ہے نا۔ میٹھا تو انسان کے جسم کی ضرورت ہے، لیکن وہ میٹھا اگر طبیعی نیچرل ہو، کھجور والا میٹھا دبس طبیعی، تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ اس کی بلکہ معصوم کو فرمانا کھانے سے پہلے بھی 3 کھجوریں کھائیں، بعد میں بھی 3 کو نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا، بعد میں اور پہلے، ہاں وہی جو بھی ہے، یعنی بولنا نہیں ہے، جس اعتبار سے وہ شرعی اعتبار سے دیکھیں کہ کیسے نہیں بولنا۔ اب یہاں پہ یعنی ضرورت ہے، وہ خود اطباء بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کھانے کو صحیح معنی میں ہضم کرنے کے لیے وہ جو آپ کا پتا ایک وہ لعاب پھینکتا ہے، وہ اگر مٹھاس اس کو ملے گی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے گی خوراک۔ اللہ کل حال یہ ایک ایسے میں نے بات کی، باقی یہ جو چینی والے حلوے یہ تو نقصان دہ۔ اب یہاں پہ مٹھائیاں بھی یہ سب نقصان دہ ہیں جو نیچرل نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے مثال حلوے کی دی، حلوے انہوں نے کہا مثال کے طور پہ لفظ حلوہ وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ دقیق آٹے کے لیے، سکر اس میں ڈالی جاتی ہے، یعنی چاہے وہ مصری کوئی اور چیز ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ زعفران ہے مثلا، اس میں وہ 4-5 جو بھی وہ حلوے میں چیزیں ڈالتے ہیں، ان کا مثلا 5 جز ہیں حلوے کے مثال کے طور پہ، اس کے لیے لفظ حلوہ وضع ہوا ہے اس مرکب کے لیے۔ لیکن اگر اس میں 1 جز کم بھی ہو جائے، زعفران کی یا کوئی اور چیز کم ہو جائے، تو پھر بھی اسے حلوہ ہی کہا جاتا ہے، ناقص جز ہونے کی وجہ سے۔ یہ 1 جز آپ اور بڑھا دیں، اس میں گری بادام ڈال دیں، تو وہ بھی اس میں نا وہ اس کو حلوہ ہی کہیں گے، زائد ناقص کا کوئی فرق نہیں۔ تو جس طرح حلوے میں یہ ہوتا ہے وہ حقیقتاً حلوہ کہتے ہیں اسے، شکل کی مشابہت کی وجہ سے وہی شکل ہے حلوے کی، یا اثر وہی ہے، وہی جیسے اس کا ٹیسٹ ہے، تھوڑا بہت فرق ہوگا، مسامتاً اس کو بھی وہ حلوہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں انہوں نے کہا کہ بھائی زائد ناقص جز ہو جائیں تو اسے حقیقتاً نماز ہی کہیں گے۔ شکل میں مشابہت، نماز اصلی کی شکل جو تامت الاجزاء ہے اور جو ناقص الاجزاء ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی، ہاں مشابہت یا اثر کی، 2 چیزیں انہوں نے رکھی۔ اب اس پہ ملاحظہ پیش کیا گیا مصنف کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا حلوے سے مشابہت دے رہے ہیں، وہ مرکب تکوینی ہے، اس میں چل جاتا ہے، اس کے اجزاء اتنے اس کے لیے وضع ہوا ہے، تسامن اس میں 1 جز کم بھی ہو جائے تو وہ اس کو پھر بھی حلوہ کہتے ہیں، لیکن یہ نماز میں نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں جو قصر نماز ہے اس کے جز اور ہیں، حقیقت اور ہے، جو اپنا عاجز کی نماز ہے اس میں اور ہے، جو قادر کی نماز ہے اس کی اور اجزاء ہیں۔ تو بالکل اجزاء، یعنی جو عاجز کی نماز ہے اگر وہ قادر پڑھے تو باطل ہے،
ٹھیک ہے، کسر والا تمام پڑھے تو باطل ہے، تمام والا کسر پڑھے تو بات، جس کا جو وظیفہ شرعی، حالات متعدد ہیں، حالات کے اعتبار سے نماز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ تو جب نماز کی حقیقت ایک رہتی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اس مرکب جو حلوے والا مرکب اس کی طرح ہے، اسی کی طرح مشابہ ہے؟ ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے اشکال کیا، لیکن یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، غور کیجئے گا، میرا ملاحظہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں مشابہت ہے شکل میں اور اثر میں، ہم باقی چیزیں چھوڑیں کہ وہ مرکب تکوینی ہے، یہ مرکب اعتباری، اس کو چھوڑیں، شکل میں اب بھی یہ ناقص الاجزاء مثلا جس کا اندر قیام نہیں ہے، پھر بھی وہ شکل میں ایک رکوع سجود اغلب جو چیز ہے اس کے مشابہ ہے اس کی شکل میں۔ اچھا، اس کے علاوہ قصر والی نماز بھی اگرچہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، پڑھ تو اسی تمام والی جتنی مقدار میں اس پہ واجب ہے اتنی مقدار میں تو مشابہ ہے، اور اثر میں بھی مشابہ ہے۔ جیسے وہ نماز اگر تامت الاجزاء، اگر حاضر کی تامت الاجزاء مطلوب ہے 4 رکعت، تو مسافر کی 2 رکعت مطلوب، اس کا اثر، وہ بھی صحت کا اثر آئے گا، یہاں بھی صحت کا حکم فقیہ لگائے گا کہ قصر والی نماز 2 رکعت یہ صحیح ہے، اثر تو دونوں کا ایک ہے، صحت والا اثر آ رہا ہے، قبولیت والا تو چلو ایک غیبی علم، وہ غیبی بات ہے، صحت والا اثر تو ظاہری سب فقہا کہیں گے کہ مسافر کی 2 رکعت صحیح ہے اور وہ حاضر کی 4 رکعت صحیح ہے، سے اثر بھی ایک جیسا ہے، شکل بھی ایک جیسی ہے۔ تو جو اصل اس بندے نے مبنا قرار دیا تھا کہ بھائی اگر ناقص ہو بھی جائے تو وہ شکل اور اثر میں اگر مشابہت ہے تو ہم اس وجہ سے اس کو بھی حقیقت نہیں کہیں گے نماز، تو یہ بات تو اس کی پوری ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کبھی کسر ہے، کبھی تمام ہے، کبھی عاجز ہے، آسن تو مجھے نہیں، تو وہ جو اس نے یعنی اپنے مدعا میں جس چیز کے دائر مدار نماز کا یا کوئی بھی اسم حلوہ جیسے مثال دی صادقانہ قرار دیا، وہ شکل میں مشابہت اور اثر میں، اور یہ یہاں آ رہی ہے، تو لہذا آپ کا اشکال وارد نہیں ہوتا کہ فرق ہے نماز میں اور وہ اس مرکب میں، ٹھیک ہے تکوینی اور اعتباری اعتبار سے فرق ہے، لیکن جس چیز کے دائر مدار اس نے گھمایا تھا نا نام آنے میں، وہ یہاں نماز میں دیا، شکر اثر دونوں وہ آ رہے ہیں، چاہے آپ کسر کہیں، اثر وہی ہے، ادھر بھی صحت ادھر بھی صحت، ادھر شکل جتنی ہے اس کی 2 رکھتے ہیں اسی شکل اسی نماز کے مشابہ۔ ہاں وہ ایک تکوینی مثال ہے، یہ ایک صلاۃ اعتباری شکل ہے، ہاں یعنی جو خارج میں جس کا کوئی وجود خارجی بے معنی وجود خارجی تو نماز کا بھی ہے، لیکن یہ وجود کی قسمیں ہے نا، ایک وجود ذہنی ہے، لفظی ہے، ٹھیک ہے، قطبی ہے، خارجی ہے، پھر ہاں جی 4 قسمیں، تو یہ جو نماز ہے نا یہ مولا کا اعتبار ہے، وہاں جو حلوے میں اعتبار نہیں ہے کہ آپ اعتبار کریں تو ہوگا، اعتبار کوئی کرے یا نہ کرے اس کا وہ وجود ہونا ہے، جب یہ فرق ہے، وہ وجود حقیقی اس کو کہتے ہیں، یہ وجود اعتباری کہتے ہیں۔ نہیں، شارع نے اعتبار کیا ہے کہ مثلا تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک یہ کام کرنے ہیں، یہ نماز ہے، ہاں وہی نماز جو خارج جو افعال ہم انجام دیں گے نا نماز کے، وہ اس کا وجود خارجی ہے نماز کا، ٹھیک ہے نا، ایک ذہنی وجود ہے نماز کا، ایک خارج میں اس کو نماز کے وجود کو تحقق کرنا، اس فرد کو نماز کے اس فرد کو متحقق کرنا ہے خارج میں، تو یہ جو ہے، لیکن وجود پھر بھی اعتباری ہے، بے شک اس کا خارجی۔ اچھا یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اب یہ 5ویں جو چیز تھی اس مقام پہ، 5ویں صورت جو جامع کی ہے وہ بیان ہوگی، تطبیق کرتے ہیں، لیکن پھر ایک عامت الورود ملاحظہ میں نے سابق جی چوتھیا عامت الورود ملاحظہ جو ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اور اب پھر بیان کر رہا ہوں، جتنے یہ اقوال اور صورتیں پیش کی جا رہی ہیں جامع کی، چاہے جامع صحیح قول کی بنیاد پر یا عام قول کی بنیاد پر، یا یہ جو 5 صورتیں ہیں جامع کی عام قول کی بنیاد پر، اس جامع کی پہلا اشکال وہ تمام نظریوں پہ، یہ پہلا اشکال یہ عام الورود یہ اشکال ہے کہ جناب اس جامع کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے،
ہم شرعی عبادات کے جامع تلاش کرنے کی بجائے شارع بتائے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، ہم اپنی عقل سے دخل نہیں دے سکتے۔ یہ ایک یعنی اس پہ کوئی دلیل نہیں شریعت سے جو فلاں کہہ رہا ہے یہ جامع، فلاں کہہ رہا ہے یہ ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنی عظیم کتابیں لکھی ہیں، آپ لوگوں نے دلیل کے بغیر ہی بات شروع کر دی، یہ دوسرا اشکال ہے۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ شارع کے معاملات میں ہم اپنی عقل کو دخل دے رہے ہیں۔ دین اللہ لا یصاب بالکل، یہاں یہ بات آئے گی کہ آپ اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نماز سے مراد یہ لے رہا ہے، نہیں دے سکتے۔ درک کریں گے، جو شارع بتائے گا اس کو ہم عقل سے درک کریں گے، ٹھیک ہے، ادراک ہمارے عقل کا کام ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ شارع یہ مراد لے رہا ہے نماز سے، اس میں یہ ہوگا تو نماز ہوگی، یہ نہیں، اور اس پہ کوئی دلیل بھی شارع کی طرف سے نہ لائے، تو یہ ہم اپنی عقل کو دین میں دخل دے رہے ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ یہ 3-4 اشکال جو عامت الوجود ہے اس پوری بات پہ، لہذا اس پوری بات کو اصول کی باتوں سے نکال کے باہر پھینکا جائے۔ اصول کی باتوں میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے، دین بھی لے جائے گا، ہماری دنیا بھی، وقت بھی ضائع کرے گا۔ 5واں اشکال یہ ہے کہ اس میں ضیاء الاوقات ہے، اس طرح کی مباحث میں وقت ضائع کرنا ہے، اور وقت ضائع کرنا گناہ، اسراف ہے، اسراف ہے یا تبذیر۔ اگر بالکل اس مطلب میں کوئی عملی ثمرہ ہی نہیں ہے، علمی بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اگر دقت سے دیکھا جائے کوئی علمی ہے، کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ احترام علامہ کے ساتھ یہ گپے ہیں، احترام کے ساتھ یہ جملہ میں توضیح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ 5 اشکال جو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پہ، ان تمام مطالب پہ، ان کی روشنی میں ان مطالب کو اصول کی ہر کتاب سے باہر نکال دیے۔ علی کل حال آگے دیکھتے ہیں تطبیق عبارت جو یہاں پہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ جناب والا یہ چوتھی صورت جو جامع کی عام قول کے بنیاد پر کہتے ہیں ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو صحیح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ وضع ہوئے ہیں نا ابتدا میں، وہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، تامت الاجزاء والشرائط کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اچھا، صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں ابتدا میں، تو یہ پہلا جملہ ہی آپ کے قول کی جو عام والے ہیں نا اس قول کی نفی ہو گئی، پہلے جملے سے ہی سیدنا غور کیجئے گا شیخنا۔ دعویٰ یہ ہے کہ عام قول والا کہ لفظ وضع ہوا ہے صحیح اور فاسد دونوں کے لیے، عام کا یہی معنی، ورنہ صحیح اور عام میں کیا فرق ہے؟ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع لفظ وضع صحیح کے لیے ہے، تامت الاجزاء والشرائط کے لیے، تو یہ تو پھر آپ کے اصل مبنا دعویٰ جس پہ آپ دلیل لا رہے ہیں اس دعوے کی آپ نے خود ہی نفی کر دی۔ وہ اگلی بات بعد میں دیکھیں گے کہ وضع تعینی ہے یا نہیں ہے، یا وہ سکاکی والا نظریہ اتنا بے وقوفانہ میری نگاہ میں، یہ نظریہ اور صحیح والے کی تائید۔ احسن تم، یہ ایک اور ملاحظہ آپ نے اچھا دیا کہ بھائی یہ تو آپ نے نظریے کی رد ہے اور اس نظریے کی تائید ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک آگے وہ بات کریں نا واضح تعینی ہو رہی ہے، وہ واضح تعینی وغیرہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، واضح تعینی جی ہاں اللہ سے آگے اپنے نظریے کی تائید لا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ قاضی کی بات آپ نے کتاب القضاء اگر کہیں پڑھی ہے تو اس میں قاضی وہ کہتا ہے نا فلاں کہ میرے اوپر 1000 دینار ہیں، ٹھیک ہے، قاضی یہیں سے ایک جملہ مکمل ہو گیا، کہتا ہے آپ بس آپ کا اقرار ثابت ہو گیا۔ آگے جو آپ اللہ لائیں گے نا اس کے اوپر آپ کو شہود لانا پڑیں گے۔ آپ نے اقرار کر لیا لہو علیہ 1000 دینار مثلا، ٹھیک ہے، تو اب یہ اقرار یعنی اتنی بات ثابت ہو گئی۔ اب آپ کہیں کہ میں نے فل دے دیے تھے، بعد میں یہ کیا تھا، آپ کو شاہد لانا اللہ کہیں ما علیہ شیئن الا 1000 دینار مثلا، ما علیہ شیئن الا 1000 دینار مثلا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نفی میں کہے تو جملہ تام ہونا چاہیے، ما علیہ شیئن، ہاں تو پھر 1000 کا اقرار ہو گیا نا، میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے 1000 دینار کے علاوہ، یعنی میں نے اس کے 1000 دینار دینے لہو علیہ 1000 دینار، یہ جملہ تامہ ہے۔
اللہ پہ روک جائیں تو جملہ تامہ نہیں، جملہ جب یسوع سکوت ہو جائے نا پھر قاضی اسے کہہ سکتا ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، منفی میں ہو رہا ہے ثابت 1000 دینار، 1000 دینار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ جب آئے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں اگر اللہ کہے گا تو پھر تو اس کو اللہ کے بعد لانا پڑے گا، اگر اللہ نہیں کہے گا بس یہ کہے گا ما لہو علیہ شیء، پھر وہ نفی ہوگی ہر چیز کی، یہ دعویٰ ہے اور اس پہ پھر وہ دلیلیں جو بھی مدعی مدعا علیہ وہ الگ بات ہے، علی المدعی بینہ وعلی المنکر الحلف وہ ایک الگ۔ اچھا دیکھیں، الا ان العرف یتسامحون کما هو دیدنہم، کہ عرف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تسامح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيُطْلِقُونَ تِلْكَ الْأَلْفَاظ عَلَى الْفَاقِدِ لِلْبَعْضِ، لفظ سلام مثلا تامت الاجزاء پہ بھی کرتے ہیں، اور جو بعض اس میں سے فاقد چیزیں ہو جائیں جو شرائط اس پہ بھی وہ اطلاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تنزیلا لہو منزلۃ الواجد، یعنی گویا فاقد جو ہوتا ہے اس کو واجد اجزاء و شرائط کی نازل منزلہ کر کے اس پہ بھی وہی لفظ صلاح اطلاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فلا یکون مجازا فی الکلمہ علی ما ذهب الیہ السقاقی فی الاستعارہ، سقاقی نے کہا ہے کہ کلمہ ہاں مجاز نہیں ہے، ہاں جی استعمال حقیقی ہوگا، صلاۃ کا فاقد الاجزاء میں بھی استعمال حقیقی ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک ملاحظہ ہے میرا، عرف تسامح کرتا ہے، اگر عرفی کوئی لفظ ہو، مثلا کتاب ہے، ٹھیک ہے، تامت الاجزاء کو بھی کتاب کہتے ہیں، ناقص الاجزاء، مثلا عرف اگر کوئی عرفی مسئلہ ہے نا تو عرف سے چلو ٹھیک ہے وہ تسامح کرتا ہم لے لیں، یہ ہاں جی ہاں کتاب ناقص بھی کہتے ہیں، بار کا پھٹی ہوئی کتاب ہے، پھٹی ہوئی تو اضافہ کریں گے نا، بین ہی وہی لفظ صحیح کتاب والا اور پھٹی ہوئی میں ایک لفظ نہیں ہے، وہ کہیں گے یہ دیکھیں جی یہاں سے جلد پھٹی ہوئی ہے، یہ اس کی وہ قیمت نہیں ہے، صحیح کی اور قیمت ہے، تو عرف اس کا مطلب ہے صحیح میں اور پھٹی ہوئی میں فرق تو کرتا ہے۔ جی میرا اشکال یہاں پہ یہ ہے اس مقام پہ کہ آپ اگر لغوی الفاظ ہوں جیسے کتاب ہے، میز ہے، یا کرسی ہے، کوئی بھی ہے، ممبر ہے، پھر تو آپ چلو عرف کی بات لے آئیں، بات ہے عبادات کے الفاظ کی، شارع کسے کہتا ہے، صلاۃ کسے کہتا ہے، زکوٰۃ کسے کہتا ہے، صوم کسے کہتا ہے، حج، اس شارع سے ثابت کریں گے، شارع بھی اسے صلاۃ کہتا ہے، یعنی ہاں وہ روایات لے تو عید الصلاۃ مثلا امام نے کہا، ہاں یہاں اس عبارت پہ آ رہا ہے بالخصوص کہ یہ چیز آپ عرف سے نہ لیں، آپ بحث کریں عبادات کی، الفاظ عبادات کی آپ کر رہے ہیں اور دلیلیں لا رہے ہیں عرف سے، مدعا آپ کا کوئی اور ہے، وہی دلیل لا رہے ہیں نا، الفاظ عبادات جو ہے نا وہ یعنی عرف تسامح کر کے وہ اس کو ناقص کو بھی کہتا ہے یہی صلاۃ ہے، یہ صوم ہے، یہ فلاں چیز، لغوی بات ہے نا، وہ لغوی لا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ شرعی بات ہے، شریعت کی بات آپ لغت سے ثابت نہ کریں۔ جی آگے چلتے ہیں، اور یہ الفاظ شریعت نے سکھائے ہیں، صلاۃ و صوم وغیرہ، جزاک اللہ، آپ نے اچھا ملاحظہ دیا، لیکن اس کا میں ابھی تو آپ کی بات سے پہلے جواب دیے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ الفاظ صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ یہ لغت والوں کو پتہ ہی نہیں، ان کے خواب و خیال میں نہیں اگر شارع نہ بتائے، یہ الفاظ بھی شارع نے بتائے، یہ معنی بھی ہر زمانے میں شارع نے بتائے۔ اچھا جی آگے دیکھیے گا، وہ لغوی معنی صلاۃ کا دعا جو ہے نا اس پہ بھی ہمارا اشکال ہے، پیچھے بات حقیقت شرعی متشرع میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جناب والا یہ سارے الفاظ ہر زمانے میں شرعی الفاظ ہیں اور ان کو اللہ ہی نے وضع کیا اور اسی نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان الفاظ کے معنی سکھائے ہیں، سلو کما رأیتمونی صلی۔ دیکھیے اب یہاں پہ علی مذہب السقاقی فی الاستعارہ، یہ سقاقی کا نظریہ میں اس کو یہ ہے بھی اہل خلاف میں سے شیعہ نہیں ہے، اس لیے میں مختصر اس نظریے کے بارے میں یہی کہوں گا یہ احمقانہ نظریہ، وجہ کہ
کہ بھائی آپ حقیقت کو بالکل اپنا مجاز کو بالکل لغت سے نکال دیں اور کہ مجاز تو ہے ہی کوئی نہیں، ہر چیز کو آپ ایک ادعائی فرد اپنا دعویٰ کر لیں، فرد بنا لیں، اس کو مصداق بنا لیں جو ہے نا اس لفظ کا، جس طرح اس میں حقاقی ہے جی ادعائی کی دیکھی نہیں ہے کسی اور، نہ کسی اہل لغت نے کہا ہے، نہ کسی بلاغت والے نے کہا ہے۔ ہاں تو وہ اس طرح کے نادر شاذ قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور یہ مجرد دعویٰ بغیر دلیل، آپ صحیح پہنچے ہیں، یعنی دعویٰ فقط کر رہا ہے کہ یہ بھی حقیقی فرد ہے اور اس کی دلیل کوئی نہیں، دعویٰ بدون دلیل علی کل حال، یعنی کہیں اور استعمال نہیں ہوا۔ جس طرح یہ جب ایت تطہیر پہ بات ہو نا، دیوبند یا کچھ اس طرح کے منکرین اہل بیت کے حوالے سے جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی قوم کی ضمیر یرید انما یرید اللہ لیذھب عنکم، قوم مذکر کی ضمیر ہے، اغلب اگر مذکر ہیں تو ایک سیدہ فقط اس میں، باقی اغلب مذکر ہیں، تو وہ جمع مذکر کی ضمیر اس لیے آئی۔ وہ اس کی مثال لاتے ہیں کہ وہ جناب ابراہیم کی زوجہ کو فرشتوں نے کہا تھا کہ قوم کی ضمیر ایک عورت کے لیے استعمال کی تھی۔ میں نے کہا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ بھی وہی ہے، دلیل بھی وہی لا رہے ہیں، کہیں اور سے پورے قرآن پوری لغت سے ثابت کریں کہ بھائی قوم جمع مذکر کی ضمیر ایک عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہاں بھی پورے اہل بیت مراد ہے، ان کا پورا گھر مراد ہے، ابراہیم، اس کی اولاد، اس کی زوجہ، سب اہل بیت مراد ہے، اغلب وہاں بھی مرد ہیں۔ تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرے تو اس دعوے پہ پھر دلیل لے کے آئے، یہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو دعویٰ کیا گیا کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سکاکی کا دعویٰ ہے، دیکھیے بل یمکن دعویٰ ضرورت ہو، یمکن دعویٰ ضرورت ہی حقیقتاً فی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اطلاق لفظ علی الفاقد، یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ لفظ صلاح جو اجزاء فاقد ہیں اس کے، اس میں بھی حقیقتاً صادق آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فقط سکاکی کے نظریے پہ نہیں بلکہ بعد الاستعمال فی کذالک، یعنی اس لفظ صلات کا مثلا ناقص میں استعمال جب کریں گے دفعتاً اور دفعات، ایک دفعہ یہ چند دفعہ، من دون حاجہ الی الکثرہ والشہرہ، یعنی کثیر استعمال بھی نہیں ہے، مشہور بھی نہیں ہے وہ استعمال اس معنی ناقص میں لفظ صلات کا۔ اچھا وہ استعمال پھر بس تعینی ہوگا، کیسے؟ للانس الحاصل، کیونکہ لفظ صلاح اور ناقص اجزاء جو ہیں، تامت الاجزاء و شرائط نہیں، ناقص اجزاء جو شرائط ہیں حاصل ہو جائے گا انس من جہت المشابہ، یعنی وہ تامت الاجزاء میں اور ناقص میں انس حاصل ہو جائے گا، یا لفظ اور اس ناقص اجزاء میں انس ہو جائے گا من جہت المشابہ فی الصورہ او المشارکہ فی التاثیر، یعنی تامت الاجزاء کی جو صورت ہے اور ناقص الاجزاء کی جو صورت ہے اس میں مشابہت ہے، یا اثر میں مشابہت ہے، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، مثلا قصر و تمام۔ تو اس اعتبار سے انس پیدا ہو جائے گا کہ جس طرح لفظ صلاۃ تامت الاجزاء میں استعمال ہو رہا ہے اسی طرح ناقص الاجزاء میں بھی استعمال ہو رہا ہے، تو یہ وضع تعینی ہو جائے گی۔ ہاں جزاک اللہ، لیکن یہ تو اشکال وارد ہوتا ہے، لیکن ان کی بات ہے جو اشکال آگے کیا گیا نا، ہاں جی اچھا جزاک اللہ، اچھا ملاحظہ ہے۔ اب یہاں پہ اشکال یہ ہے کہ بھائی انہوں نے جو جواب دیا ہے نا، انہوں نے کہا حالات مختلف ہیں، قصر کی حالت اور ہے، تمام کی حالت اور ہے، ٹھیک ہے نا، عاجز کی حالت اور ہے، قادر کی حالت اور ہے۔ تو یہ جو انہوں نے جواب دیا وہاں تو اکثر یعنی صحیح کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فاسد، اگر فاسد کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو پھر بھی فاسد کے اعتبار سے دیکھیں، چلو اثر میں فرق ہوگا لیکن شکل پھر بھی وہی ہے، فاسد کی شکل وہی ہے، عرفی اعتبار سے وہی ہے، دقت کے اعتبار سے وہی نہیں ہے، دقت عقلیہ کے اعتبار سے
اثر بالکل نہیں ہے، لیکن شکل جو ہے وہ شکل ہے، وہ اس کی نماز والی ہی شکل ہے۔ من جہت المشابہ فی الصورہ او المشارکہ فی الاسم، او یا تو یہ بناتا نا بیر لفظ کا اطلاق دونوں کو علت قرار دیتا، مجموع کو ایک علت قرار دیتا، پھر وہ یہ اشکال آتا تھا، لیکن یہ او کہہ رہا ہے یا یہ علت ہو شکل میں مشابہت ہو تو نام آ سکتا ہے، یا یہ علت ہو کہ اثر میں مشابہت ہے تمام الاجزاء اور ناقص الاجزاء میں، تو پھر بھی وہی نام آئے گا صلاۃ والا، ایک ساتھ نہیں۔ اگر واو کہتا تو پھر ایک ساتھ دونوں مل کے علت بنتی، یہ ایک کو بنا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بنیاد پہ فاسد کو بھی نماز کہہ سکتے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے، چونکہ شکل ایک جیسی، حقیقتاً نماز کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے۔ کما فی اسامی المعاجین الموضوع ابتداء لخصوص مرکبات واجدہ لاجزاء خاصہ۔ معاجین، معجون کی جمع ہے، معجون سے مراد وہی کوئی حلوہ کوئی اور اسی طرح کی معجون جو بھی بناتے ہیں، تو اس میں وہ نام وضع ہو، مثلا حلوے کا نام جیسے انہوں نے مثال دی، وہ وضع ہوا ہے خصوص مرکبات واجدہ الاجزاء خاصہ، مطلب 5 جز اس کے ہیں، آٹا ہے، اس میں چینی ہے، اس میں زعفران ہے، اس میں الائچی ہے، جو بھی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی، تو یہ جو اس کے لیے وضع ہوا ہے معجون کا لفظ، مثال کے ذریعے یہ کہنا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہے سو یسے ہو اطلاق ہاں، یعنی ان اسماء المعاجین، اطلاق ہاں کی ضمیر اسماء المعاجین علی الفاقد لبعض الاجزاء، ٹھیک ہے، وہ بعض اجزاء اگر حلوے کے اس مرکب میں سے فاقد بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس کو وہی حلوہ ہی کہتے ہیں، یا جو بھی اس کا نام ہے اس کو کہتے ہیں۔ المشابہ لہو لتامت الاجزاء، ٹھیک ہے، کہ یعنی وہ ناقص جو ہے مشابہ لتمام، یعنی وہ ناقص الاجزاء جو حلوہ ہے وہ مشابہ ہے تمام الاجزاء، تمام الاجزاء جو حلوہ ہے اس کے صورتاً صورت بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، والمشارک فی المہم اثراً، اسی طرح اس کا جو مہم اثر ہوتا ہے اس میں بھی وہ اس کے مشارک ہے، یعنی وہی ٹیسٹ آ رہا ہے، تھوڑا بہت کو فرق ہوگا۔ اب یہ مشابہت یا تنزیلاً ہے یا حقیقتاً ہے یا اطلاق کے یہ بنا لیں آپ، یعنی تمیز بنا لیں، اطلاق جو ہوگا وہ تنزیلاً ہوگا یا حقیقتاً ہوگا، یعنی لفظ حلوہ یا لفظ صلاح فاقد الاجزاء پہ بھی صلاۃ صادق آئے، اس کو ہم تنزیلاً کہیں گے جیسے سقاقی نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، تنزیلاً ادعاءً کہیں گے کہ یہ نماز ہے، حقیقتاً نماز ہے، یا حقیقتاً واضح تعین کے تحت کہیں گے کہ یہ نماز ہے یا حلوہ ہے، مرکب کی مثال اگر لیں معجون کی، ٹھیک ہو گئے شیخنا؟ تو یہ دونوں صورتوں میں استعمال حقیقی ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام قول کی بنیاد پر جامع جو ہے وہ ایسا ہے جو تامت الاجزاء اور ناقص الاجزاء کو شامل ہے، اور یہ انہوں نے اس کی مثالیں دی۔ وفی ہے، اور اس میں اشکال نظریے میں یہ ہے انہو انما یتم فی مثل اسامی المعاجین، کہ یہ بات چلو معاجین کے جو نام ہیں وسائر المرکبات الخارجیہ، باقی جو خارجی مرکبات ہیں اس میں تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ناقص پہ بھی وہی نام آتا ہے، اور وہ مشابہت صورت میں بھی ہوتی ہے، اثر میں بھی وہ ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے غالباً، تو لیکن مما یکون الموضوع لہو فیہا ابتداء مرکبا خاصا، ٹھیک ہے، شروع میں وہ اسم 5 چیزوں کے سے مل کے اس کے لیے یہ صادق آیا ہے، بعد میں ایک آدھ جز کام بھی ہو جائے تو اس کو بھی وہی نام حلوہ وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ مرکبات میں یہ بات ٹھیک ہے، خارجی جو مرکبات۔ اچھا جی، ولا یکاد، اب اشکال پیدا کریں، ولا یکاد، یہ بات آپ کی ولا یکاد یتم یہ پوری نہیں ہوتی فی مثل العبادات، عبادات میں یہ آپ کی بات نہیں چلے گی، ناقص الاجزاء کو بھی حقیقتاً نماز کہیں، یہ نہیں۔ التی عرفت ان الصحیح منہا یختلف حسب اختلاف الحالات، کیونکہ نماز صحیح جو مسافر ہے اس کی حالت کے تحت 2 رکعت ہے، اور اگر حاضر 2 رکعت پڑھے تو وہ فاسد ہے،
یا مسافر 4 پڑھے تو فاسد ہے، 2 پڑھے تو صحیح ہے۔ لیکن مسافر اگر جاہل ہے نا مسئلے سے، یہ فتویٰ بھی ہے روایات بھی ہیں، اور وہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، اگر جہالت کی وجہ سے جاہل، پھر تو اس کو علم ہو گیا نا۔ مورد اگر احتیاط ہے تو احتیاط ٹھیک ہے، مساحدت رکھو، اس کا پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مقام شک میں ہے تو 4 بھی پڑھے 2 بھی پڑھے، دونوں پڑھ۔ گنبد کے نیچے جو ہے وہ تو 2 4 وہ تو اختیار ہے اس کو، 2 بھی پڑھ سکتا ہے 4 بھی۔ اس کے علاوہ اگر وہ کچھ لوگ حرم کہتے ہیں، کچھ پورا کربلا بھی کہتے ہیں، وہاں بھی اختیار ہے، ہر ایک کے فتوے کو وہ اگر جو کہتے ہیں اگر مسئلہ پتہ نہیں تھا، پڑھنی 2 تھی، قصر تھی، لیکن پڑھی اس نے 4 ہے تو نماز صحیح ہے اس صورت میں، روایت ہے بس۔ دونوں نہیں پڑھے گا، دونوں پڑھے گا تو اس کا مطلب اس کو پھر متوجہ ہے کہ میری پتنی نماز قصر ہے یا میری کہ تمام ہے۔ الفاقد لبعض الاجزاء المشابہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بھی آپ اس کا نام دیتے ہیں، معجون کا نام ولا یکاد یتم، یعنی جو فاقد الاجزاء ہے اس میں یہ الفاظ عبادات اس لیے نہیں آتی کہ صحیح میں نہ یختلف حسب اختلاف الحالات، کہ عبادات میں جو صحیح ہوتا ہے حالات کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، ایک صحیح تو نہیں ہے۔ وہاں تو جو معجون میں صحیح ہے وہ 5 جوز ہیں تو اسی کے لیے وضع ہوا ہے، یہاں صحیح بدل رہا ہے، کہیں 5 جوز آ رہے ہیں، کہیں 8 آ رہے ہیں، کہیں 10 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف آ رہے ہیں۔ وَقَوْنَ صحیح بحسب حالہ فاسدن بحسب حالہ اخرى، کہ جناب ایک عاجز اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی صحیح ہے تو قادر کی اسی بیٹھ کے پڑھنے سے فاسد ہے۔ جی پوری پڑھے تو فاسد ہے، فاسد ہے، یہ ظاہری کہہ رہے ہیں، ویسے دلیل کی روشنی میں فاسد نہیں ہے۔ اگر پوری پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھ دے، کیا نام ہے، پوری پڑھنے والا قصر پڑھ دے، جس کی ذمہ پوری تھی قصر پڑھے تو وہاں فاسد ہے۔ جی تو یہ ہے حالات حالہ اخرى کما لا یکفا فتعمل جین، وہ کہتے ہیں یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ایک حالت میں صحیح ایک حالت کے تحت ہوگی اور دوسری حالت کے تحت، وہ یعنی حالت سفر میں صحیح 2 رکعت ہے، اور حالت سفر میں مثلا 4 رکعت، اگرچہ دلیل سے ٹھیک ہے لیکن اگر حضر میں 4 رکعت پڑھنی ہے تو وہ 2 پڑھ رہا ہے تو یہ فاسد ہے، اور 4 پڑھنا صحیح ہے۔ فتعمل جیدن، یہ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، خامس و کل دیکھیں گے۔ ونسأل اللہ التوفیق والحمد للہ رب العالمین۔